آج کے موجودہ حالات کو اگر صحیح طریقے سے انالائز کیا جائے تو ہمارا فیوچر اور آنے والی نسلیں بہت زیادہ مشکل ان کو پیش آنے والی ہے۔ ہم نے جو نیچرل ایسٹس ہے جو اسینشل ہوتے ہیں کسی بھی لائف فارم کو سروائیو کرنے کے لیے، ان کو بہت تباہ کر دیا ہے۔ یعنی کہ اس میں زمینی حالات جو ہیں، زمین جو سوائل جو سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ ویلتھ ہوتی ہے، اس کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا انڈسٹریل ایگریکلچر کر کے۔ پانی کے وسائل ختم کر لیے، موسمیات ہم نے اپنے تباہ کر لیے، پاورٹی، خوراک کی کمی، اور جو خوراک کی قیمتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور پھر کوالٹی جو خوراک کی ہے وہ بہت ہی بری ہے، جس سے شاید ہی کوئی جاندار چیز ہو جو کسی نہ کسی بیماری کا شکار نہ ہو۔ یہ سارے مسائل جو ہیں، اس کا حل کرنے کے لیے کیا ضروری تھا کہ میکنائزیشن ٹو سپورٹ ریجنریٹو نو ٹل، یعنی کہ ایسا طریقہ کاشت وضع کیا جائے جس سے زمین جو ہے وہ بحال ہو، پانی کے وسائل جو ہیں اس کو بہتر کیا جا سکے، خوراک اچھی بنائی جا سکے، اور ہمارے جو ریسورسز ہیں سارے، یعنی کہ زمینی وسائل ہیں اور لیبر ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کیا جا سکے، اور ہم آگے کی نسلوں کے لیے ایک ایسا ماحول چھوڑ کے جائیں جس میں وہ آسانی سے زندگی گزار سکیں۔ پکنک نے بہت کاوش کی اور بڑے عرصے سے اس کام میں، اس جستجو میں لگے رہی، بغیر اس چیز کو دیکھے ہوئے کہ گورنمنٹس یا باقی ادارے کیا کر رہے ہیں، اور بغیر کسی سپورٹ کے ہم نے ایسا نظام، ایسا پروڈکشن سسٹم وضع کر دیا جو قدرتی جو سسٹم ہے، ایکو سسٹم، اس کے اوپر جس کا انحصار ہے۔ یعنی کہ یہ وہ سسٹم ہے جو 40 کروڑ سال سے بغیر کسی خرابی، بغیر کسی خلل کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس سسٹم کو ہم نے اچھے طریقے سے اس کو اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس سسٹم کے اوپر ہم نے پھر پروڈکشن پروسیس، جس کو ہم پکنک کہتے ہیں، وہ بنایا۔ اب پکنک جو ہے وہ قدرتی نظام کاشتکاری کا نام ہے، اور قدرتی نظام کاشتکاری جو اگر اس کو انگلش میں دیکھا جائے تو سسٹینیبل نیچرل فارمنگ سسٹم، یعنی کہ وہ سسٹم جو قدرت نے وضع کیا تھا پودوں کی کامیابی کے ساتھ بڑھوتری کے لیے، کیونکہ پودا وہ واحد چیز ہے جو خوراک پیدا کر سکتا ہے۔ ہر جیدار کی خوراک جو ہے، ہر جاندار کی خوراک جو ہے وہ پودا پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو کامیاب کرنا قدرت کے لیے امپورٹنٹ تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماحول اور ہر زمین کے اندر ہر وہ وسائل پیدا کر دیے جس سے پودا جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ اپنا ریپروڈکشن کر سکے اور اپنی خوراک پیدا کر سکے جو ہر جاندار کے لیے ضروری تھی۔ اب جو ویلتھ، یعنی کہ دولت، جب تک ہم کریٹ نہیں کریں گے، یعنی کہ ایک گھر ہے، اگر گھر میں انکم 1000 روپیہ ہے اور خرچہ 1500 روپیہ ہے، تو 1500 جو اوپر والا ہے وہ 500 جو اوپر والا ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے اپنی جو انکم ہے اس کو انکریز کرنا پڑے گا، یا اپنی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا، یا کسی سے پھر مانگ تانگ کے گزارا کرنا پڑے گا۔ اب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم مانگ تانگ کے گزارا کر رہے ہیں، کبھی چائنا کی، کبھی سعودی عربیہ کی، کبھی امریکہ کی، کبھی کسی اور ملک کی، ہم منتیں ترلے کر کے اپنے جو ہے بجٹس کو پورا کرتے ہیں، اور بجٹس اس طریقے سے کب تک چلتا رہے گا؟ بہت عرصے سے یہ کام چل رہا ہے۔ اب ہماری جو قرضے ہیں وہ انتہائی بلندی کے اوپر پہنچ گئے ہیں، اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے وہ سارے وسائل جو ہمیں ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ ہم پیدا کریں وسائل، اور جب تک ہم اپنی ڈومیسٹک انکم کو انکریز نہیں کریں گے، ہم کس طریقے سے اپنے خرچے پورے کر سکتے ہیں؟ اپنے باہر سے جو امپورٹس ہو رہی ہیں
ان کو آف سیٹ کر سکتے ہیں، اور ڈالر اور روپے کا جو سلسلہ ہے اس کو کس طریقے سے بیلنس کر سکتے ہیں۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، اور پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ہمیں زراعت کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ زراعت وہ ایک ایسا ایریا ہے جو پچھلے ہزاروں سال سے کامیابی سے یہاں پہ چل رہا ہے، اور زراعت نے ہی ہمیں پورے علاقے میں یعنی کہ اٹریکٹ کیا پورے علاقے کے لوگوں کو یہاں پہ، اور آ کے آباد ہوئے، اور زراعت نے ہی ساری دنیا کو خوراک یہاں سے سپلائی کی۔ اب جو مین فوکس ہے ہمارا وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے، اسٹرینتھ جو ہے ہماری وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں کہ انڈسٹری بھی زیادہ تر انڈسٹری آپ کی وہ بھی ایگریکلچر کے اوپر ہی ڈپینڈنٹ ہے، یعنی کہ را مٹیریل جو ہیں وہ زراعت سے آ رہے ہیں، اور اسی کو را مٹیریلس کو پروڈیوس تو زراعت کر رہی ہے، اس کو ویلیو ایڈیشن وغیرہ جو ہے یہ کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا ڈومیسٹک مارکیٹس میں سیل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہماری اکانومی کا ٹوٹل ڈپینڈنس جو ہے وہ زراعت کے اوپر ہے، اور زراعت کو ہم نے بالکل نگلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اب زراعت جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، ہم جو ہے اپنی فائنینشیل لبریشن نہیں کر سکتے، غریب آدمی کو فائنینشلی بہتر نہیں کر سکتے، ان کی زندگی بہتر نہیں کر سکے، ان کے ماحول، ان کی لیونگ سٹینڈرڈز کو بہتر نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے پیسے نہ اکٹھے کریں، پیسے نہ کمائیں۔ پیسے کما کے ہی ہم اپنی بہتر تقسیم کے ذریعے ان غریب لوگوں کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، ان کو بہتر حالات میں لے کے آ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ملک جو ہے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ایگریکلچر جو ہے یہ دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ ایگریکلچر صرف واحد ایک ایریا ہے جس کو مینج کر کے ہم سے سارے چیلنجز جو ہیں ان کو میٹ کر سکتے ہیں، اور جو قحط پڑنا، خوراک کا جو قحط پڑنے جا رہا ہے اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم پورے قوم جو ہے مل کے زراعت کو اوپر فوکس کرے، اور زراعت کو بہتر کرنے کے لیے ہم مینجڈ پروڈکشن جس کو کہتے ہیں، اور اس کو مینج پروڈکشن کریں تاکہ ایک منظم اور آرگنائز طریقے کے ساتھ ہم جو ہے وہ خوراک پیدا کریں، جو اپنے لیے بھی اور پھر دنیا کے لیے بھی پیدا کریں، تاکہ ایک اچھی کوالٹی کی خوراک کم قیمت پہ پروڈیوس کر کے ہم اپنے ایکسپورٹس کو انکریز کریں، اور اپنا جو جتنا بھی ڈیفیسٹ ہے اس کو کلیئر اپ کر کے اپنی قوم کو اوپر اپ لفٹ کریں، اوپر اٹھائیں۔ شکریہ۔